ہے بے کسی نے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على افضل الانبیاء والمرسلین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مکرم معظم و محتشم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تسلسل اور تواتر کے ساتھ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرعی حیثیت کہ میلاد کس کس نے منایا، پچھلی گفتگو میں ہم عرض کر چکے ہیں کہ میلاد النبی منانا یہ اللہ کی سنت ہے اور رسول اللہ کی سنت ہے، اور اس سلسلے میں قرآن اور احادیث ہم نے کثرت کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کی۔ آج کی اس گفتگو میں ہم یہ بیان کریں گے کہ میلاد النبی منانا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سنت مبارکہ ہے۔ لیکن اس سے پہلے مجھے ایک اور حدیث مبارک یاد آ رہی ہے۔ حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، سنن نسائی کی حدیث مبارک ہے جو کہ صحاح ستہ کی حدیث کی کتب میں سے ایک کتاب ہے، جس میں یہ بتایا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج جب یروشلم کے مقام پر آپ پہنچے اور وہاں پر جب حجرہ مریم میں آپ داخل ہوئے تو جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس خاص مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللحم میں آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ جائے میلاد حضرت عیسیٰ ہے، یہاں پر آپ 2 نوافل پڑھیے۔ لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرہ مریم میں اور پیدائش عیسیٰ علیہ السلام کے مقام پر 2 رکعت نفل آپ نے ادا کیے، اور قیامت تک کے لیے رسول اللہ کی سنت ہو گئی، جو نبی کی جائے مولود ہوتی ہے وہاں پر بطور شکرانہ اللہ کے لیے نوافل پڑھنا یہ رسول اللہ کی سنت مبارکہ ہے۔ معلوم ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام کی جائے مولود پر نوافل پڑھ رہے ہیں۔ آج اللہ کاش کہ ہمیں بھی موقع ملے، ہم اپنے آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے جائے مولود پر اس گھر میں موقع آئے کہ اس گھر کو پھر سے کھولا جائے تو یقیناً ہم بھی شرف حاصل کریں اور رسول اللہ کی اس سنت کو بھی ادا کریں۔ اللہ یہ مواقع ہمیں عطا فرمائے۔ اسی طرح امام جلال الدین سیوطی نے الحاوی للفتاوی میں لکھا کہ حضور نے مدنی زندگی میں 2 بکرے ذبح کیے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ غالباً آپ نے اپنا عقیقہ کیا۔ نہیں صاحب، عقیقہ تو حضرت عبد المطلب نے حضور کی ولادت پر کر دیا تھا۔ یہ دراصل اپنی میلاد پر حضور نے وہ قربان کیے، ان لوگوں کو کھانا کھلایا تاکہ پتہ چلے کہ اپنے مولود کی، اپنی برتھ ڈے پر، اپنی سالگرہ پر اللہ کی راہ میں کوئی بھی صدقہ کرنا اور پھر اسے لوگوں کے لیے دعوت طعام کے لیے مدعو کرنا، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح منایا؟ دیکھیے، کسی چیز کی بھی اصل ہو دین کے اندر اور وہ چیز اپنے اپنے زمانے میں اس کی شکلیں بدل جائیں، تو اصل موجود ہو تو وہ شکل بدل بھی جائے تو وہ کام بدعت نہیں کہلاتا۔ مثال کے طور پر حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی کچی تھی، اور حضور نے پکی مسجدیں بنانے سے بظاہر ایک حدیث مبارک میں منع بھی فرمایا۔ ایک صحابی نے پکا مکان بنایا، حضور نے ناپسند فرمایا، لیکن آپ یہ دیکھیے ضرورت کے تحت مسجد پختہ بنائی گئی۔ پھر دور اموی اور عباسی کے اندر بڑے بڑے محلات بنائے، تو پھر لوگوں نے کہا کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ اپنا محل بڑا بنا دیا جائے، اپنا گھر بڑا بنا دیا جائے اور اللہ کا گھر جو ہے وہ کچا رہے اور سادہ رہے۔ تو یہ جب وہ نظریہ ضرورت آیا تو پھر لوگوں نے آہستہ آہستہ پکی مسجدیں بنانے شروع کی، اور پھر باقاعدہ دوسرے مکانوں سے اسے مختلف کرنے کے لیے باقاعدہ مینار بنائے گئے اور مسجد کی شکل اور شیپ دی گئی تاکہ ہمارے گھروں سے اللہ کا گھر ممتاز اور ممیز ہو جائے اور اس میں ڈسٹنگوش ہو جائے کہ صاحب یہ مسجد جو ہوتی ہے اس میں مینار ہوتا ہے، عام گھروں میں مینار نہیں بنائے جاتے۔ لہذا یہ سب سلسلہ بنایا گیا، اور آج اگر ہم مسجدوں کو دیکھیں اور مسجد نبوی، مسجد حرام کو دیکھیں تو پچھلے زمانوں کی مسجد وہ نظر نہیں آتی۔ اب تو وہاں پر قیمتی کارپیٹ، ہم کہیں گے رسول اللہ کے دور میں ایسا نہیں تھا صاحب، وہ نماز پڑھنے میں لوگوں کا دل لگے،
سہولت ملے اس لیے سہولت کا نظریہ پیش کر کے ہم نے کارپیٹ بھی رکھ دیے، شینڈلیئر بھی لگا دیے، ایئر کنڈیشن بھی لگا دیے اور بڑے بڑے برقی قمقمے بھی لگا دیے۔ رسول اللہ کے دور میں یہ سب کچھ نہیں تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بدل گئی، لیکن اصل موجود تھی کہ مسجد موجود تھی رسول اللہ کے دور میں۔ ہاں اب مسجد کی حیت بدل گئی، اس کی شکل بدل گئی، اب مسجدیں لگزوریس بن گئی ہے۔ پہلے تو یہ عالم تھا رسول اللہ کی مسجد کچی ہوتی، بارش ہوتی تو پانی زمین پر آتا، کیچڑ ہوتا، وہیں پر صحابہ کرام سجدہ کیا کرتے تھے۔ لیکن اب ظاہر ہے کہ مسجدیں بدل گئی، تو کسی چیز کی اصل شکل موجود ہو اور اس میں تبدیلی وقت کے ساتھ ساتھ آ جائے تو اسے بدعت نہیں کہتے۔ ہم مسجد نبوی کو بدعت نہیں کہیں گے، ہم مسجد حرام کو بدعت نہیں کہیں گے، حالانکہ وہ شکلیں موجود نہیں، لیکن اصل چونکہ موجود ہے اس لیے بدعت نہیں کہا جائے گا۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ہم یہ تقاضا کریں کہ میلاد النبی پہ جناب دیگیں لگائیں اور لوگوں کو کھانا کھلائیں، تو ظاہر ادھر تو عالم یہ تھا۔ حضرت سید الشہداء امیر حمزہ کا جب شہادت ہوئی تو آپ کو کفن دینے کے لیے لباس کا یہ عالم تھا کہ اگر پیر ڈھکتے تو منہ کھل جاتا تھا، منہ ڈھکتے تو پیر کھل جاتے۔ یہ کفن کے لیے لباس موجود نہیں تھا، چہ جائے کہ آپ دیگوں کا تقاضا کریں اور چراغاں کا تقاضا کریں، وہ سب چیزیں۔ اور چراغاں تو اس وقت صاحب وہ چراغ کا ہوا کرتا تھا، تیل والے کا، یہ جو برقی قمقمے اس وقت موجود نہیں تھے، زمانہ ایسا تھا۔ لہٰذا اب اس زمانے کے مطابق آپ کریں تو یہ زمانہ اور ہے، وہ زمانہ اور ہے۔ ہاں اصل موجود ہے کہ حضور کا ذکر کرنا، جلسہ کرنا، حضور کا تذکرہ کرنا، اس کی اصل صحابہ کرام کے عمل کے اندر ہمیں موجود نظر آتی ہے۔ چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں امام حاکم نے مستدرک میں، طبرانی نے، ابن جوزی اور پھر ابن کثیر نے اور دیگر کتب احادیث میں غزوہ تبوک کا موقع ہے۔ حضرت عباس بڑا لمبا سفر تھا اور جیش العسرہ اور 30,000 کا مسلمانوں کا لشکر، اور کئی دن کے بعد وہ تبوک پہنچے ہیں۔ تو وہاں پر راستے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ انی مدحک، میں آپ کی مدح سرائی کا میرا دل چاہتا، نعت خوانی کروں اور آپ کا ذکر خیر کروں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاکی لا یفددک اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو، آپ کے چہرے کی مسکراہٹ کو کبھی ختم نہ فرمائے، لہٰذا آپ پڑھیے۔ اور پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اشعار پڑھے وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتُ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ فَنَحْنُ فِي الضِّيَاءِ وَفِي النُّورِ وَسُبُلِ الرَّشَادِ نَحْتَرِقُ، کہ یا رسول اللہ آپ جب پیدا ہوئے، پیدائش کی بات ہو رہی، ولادت کی، مولود کی، ولد، یلد، ولد، ان سب کا معنی مولود، میلاد، یہ سب ہم معنی الفاظ ہیں۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ جب آپ پیدا ہوئے تو ایسا نور نکلا، زمانہ ایسا روشن ہوا، فقط زمین روشن نہیں ہوئی، افق عالم، آسمان عالم بھی آپ کے نور سے روشن و منور ہو گیا۔ یہ آپ کے چچا، وہ ظاہر چچا تھے، انہوں نے پیدائش کے موقع پر دیکھا، لہذا وہی اشعار پڑھے کہ پورا عالم روشن و منور ہو گیا۔ اور یا رسول اللہ فنحن فی الضیاء وفی النور، آپ کی جو ضیاء پاشیاں ہیں، آپ کی جو نورانیت ہے، یہی تو روشنی ہے کہ جس پر چل چل کر ہم ہدایت بھی حاصل کرتے ہیں اور ہدایت کی منزل پر گامزن بھی رہتے ہیں اور پہنچنے والے پہنچ بھی جاتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کا تذکرہ کرنا، اور گھوڑوں کی پشت پر سفر کے اندر یہ ہو رہا ہے، بیٹھ کر کسی حضر میں نہیں، سفر میں بھی رسول اللہ کے نعرے ہیں، حضر میں بھی، قیام میں بھی رسول اللہ کے نعرے ہیں، کسی سفر میں بھی رسول اللہ کے نعرے ہیں۔ صحابہ کرام سے آپ میلاد کی دلیل مانگتے ہیں، ان جیسی دلیل میں آپ اور دے ہی نہیں سکتے۔ ان کا طریقہ تو یہ تھا کہ صاحب ان کے خیالوں میں افکار مصطفیٰ ہوتا تھا، ان کی نگاہوں میں جمال مصطفیٰ ہوتا تھا، ان کی زبانوں پر نعت مصطفیٰ ہوتا تھا، اور وہ ہنستے ہنستے قدم مصطفیٰ میں اپنے سروں کے نذرانے پیش کر دیا کرتے تھے، چاہے وہ بدر ہو، چاہے وہ احد کی سختیاں ہو، طائف و حنین کے معرکے ہو، ہر معرکے میں صحابہ کرام نے پیش قدمی کرتے ہوئے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، ان کی زبانوں پر تکبیر و توحید اور رسالت کے نعرے ہوا کرتے تھے۔ لہٰذا ہم اور آپ ان جیسی نعت پڑھ ہی نہیں سکتے ہیں۔ لہٰذا اس حدیث مبارک سے بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کرام حضور کی نعت پڑھتے تھے، ولادت کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ آگے آئیے، حاکم نے اس حدیث کو بیان کیا، مستدرک میں، طبرانی میں، بہقی میں، ابن کثیر میں، البدایہ والنہایہ میں بیان کیا۔ یہ حدیث مبارک کعب بن زہیر ایک شخص تھا
جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر سب کو امان مل گئی. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ھذا اليوم الملحمہ بل یوم المرحمہ، کہ یہ بدلے کا دن نہیں، رحم کرنے کا دن ہے. اور کیسا میرے نبی رحم فرمایا، بدترین دشمنوں کو معاف کرا دیا. کعبۃ اللہ میں جو چلا جائے امان ہے، گھر کے دروازے جو بند کر لے امان ہے، ابو سفیان کے گھر میں جو پناہ لے لے اس کو امان ہے. میرے نبی نے سب کو امان دی، لیکن کچھ لوگوں کے قتل کے آرڈر جاری ہو گئے. یہ وہ لوگ تھے جو بھپتیاں کستے تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ٹونٹنگ کرتے، تانا دیا. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جن کے خبیث النفس ہوتے ہیں، وہ جس کو بھی دیکھے ہوٹنگ کرتے ہیں، سیڑھیاں بجاتے ہیں، مختلف اشعار پڑھتے ہیں، مختلف جو ہے ان کی ہجو کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، تضحیک کرتے ہیں. تو یہی کچھ شخص تھے جس میں ایک عورت تھی قریبہ اور ابن خطل، وہ کعبۃ اللہ کے غلاف کے پیچھے چھپ گئے. حضور کو کہا یا رسول اللہ وہ تو وہاں چھپ گئے، وہ تو محترم جگہ ہے، وہاں تو مکھی مچھر بھی نہیں مار سکتے، کیا کرے؟ حضور نے فرمایا اب میں آرڈر کرتا ہوں وہ کعبۃ اللہ کی دیواروں سے بھی چپٹ جائیں تب بھی انہیں قتل کر دو. تو صحابہ کرام نے انہیں قتل کر دیا اور ایک لمحے بھی نہیں ہچکچائے کہ جناب یہ کعبۃ اللہ ہے، اس کی حرمت ہے. جب رسول اللہ نے الاؤ کر دیا تو سب کچھ الاؤ ہو جاتا. میاں کعبہ ملا کس کے ذریعے؟ حضور کے ذریعے ملے، حضور کے صدقے ملے، ورنہ تو بیت المقدس تھا، وہ بیت المقدس بھی رسول کے صدقے ملا. تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں. انہی میں ایک شخص تھا کعب بن زہیر. یہ شخص بڑا شاعر تھا اور یہ بھی شعر پڑھ پڑھ کر رسول اللہ پہ ٹونٹنگ کرتا تھا. اس کے قتل کا آرڈر بھی جاری ہو گیا. چنانچہ چھپتے چھپاتے کسی طریقے سے چادر اوڑھ کر، اسے پتا تھا دیوانوں کو نظر آگے ایک لمحہ نہیں رکیں گے اور سر قلم کر دیں گے. لہٰذا وہاں پر آج کل تو ہم ہیومینٹی کا شکار ہو جاتے ہیں، دیگر چیزوں کا، اور بہت سارے پس و پیش کرتے ہیں. وہ کرنا بھی چاہیے، اس لیے کہ ہمیں ڈسپلن کو فالو کرنا چاہیے اور حکومت ہی کو فیصلہ کرنا چاہیے. کوئی فیصلہ اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. ہم یقینی طور پر قانون پسند شہری ہے، لیکن وہ اوائل زمانہ تھا، ان کی غلامی اور ان کے جوش اور ان کے جذبوں تک ہم نہیں پہنچ سکتے. لہٰذا کعب بن زہیر نے کہا کہ اگر ان کے ہتھے چڑھ گیا، نظر آ گیا کسی غلام کو، ایک لمحے نہیں ہچکچائے گا، میرا قصہ تمام کر دے گا. چھپتے چھپاتے چادر اوڑھ کر حضور کے پاس آ کر بیٹھ گیا. حضور نے اس سے آ کر کہا یا رسول اللہ، کعب اگر آپ کے پاس آ جائے تو کیا آپ معاف کر دیں گے؟ اللہ اکبر. چشم غیب سے آپ نے دیکھ لیا، چادر اوڑھی تھی. آپ نے کہا اے کعب تو آج ہو گیا ہے، تو کہتا آ جائے گا تو آج ہو گیا ہے. تو اب کعب نے اپنی چادر ہٹائی کہ رسول اللہ نے تو پہچان لیا. انصاری صحابی قریب کھڑا تھا، وہ تلوار نکال کر دوڑا. حضور نے اپنے ہاتھ سے روک دیا، نہیں رکو، پوچھیں جانتے ہیں کیا کہہ رہا ہے. اور آ کر کہا یا رسول اللہ کعب بن زہیر آ جائے. آ گیا. فرمایا آپ کیا چاہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ ایمان لانا چاہتا ہوں. حضور نے دستے مبارک آگے کیا اور جس کے قتل کے آرڈر جاری ہو گئے تھے اس نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کر کے حلقہ بگوش اسلام ہو گیا. نبی نے معاف کر دیا، آپ کا اختیار تھا، معاف کر دیا. اور آج ہم کسی کو رسول اللہ کی گستاخ کو معاف نہیں کر سکتے. جس طرح کسی کے قاتل کو ورثہ معاف کر سکتے ہیں، کوئی اور نہیں کر سکتا. اسی طرح رسول اللہ نے اپنی حیات میں جس کو چاہا معاف کر دیا. بعد والے گستاخ رسول کو معاف نہیں کر سکتے. یہ اسلامک لا ہے، یاد رکھ لیجئے. لہٰذا حضور نے معاف کر دیا. کعب بیٹھے رہے. کہا کعب آپ کیا چاہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ ایمان لے آیا، اور کیا اب آپ کی نعت نہ پڑھوں ایمان لانے کے بعد؟ کیا رسول اللہ آپ کی مدح و ستائش بیان نہ کروں؟ حضور نے فرمایا اچھا رک جاؤ. آپ نے کعب کے لیے چادر بچھا دی، اب اس پہ بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر اب میری نعت پڑھا. تو حضور نے اس کے لیے ممبر بچھا دیا، اپنی چادر بچھا دی، اپنی ردا بچھا دی، اور پھر کعب اس پر کھڑے ہو کر حضور کا نعت پڑھ رہا ہے. اس کا مشہور قصیدہ بانت سواد، وہ پورا قصیدہ پڑھ رہا ہے. یکا یک اس میں ایک شعر آیا، ان رسول لنور یصدع بہ وصارم من سیوف اللہ المسلول، کہ یا رسول اللہ آپ کا نور تو ایسا ہے، وصارم من سیوف اللہ المسلول، ان رسول لنور یصدع بہ، یا رسول اللہ آپ کا نور تو ایسا ہے جس طرح تلوار چمکتی ہے اور سورج کی روشنی میں آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں. یا رسول اللہ آپ تو اللہ کی ایسی چمکتی دمکتی نورانی شمشیر بے نیام ہیں. بے کسی. تو حضور نے جب یہ شعر سنا تو حضور نے اشارہ کیا صحابہ سے کہ دیکھو یہ میرے نور کا ذکر کر رہا ہے. اور پھر جب اس نے پورا قصیدہ اپنا ختم کر لیا اور جانے لگا، حضور نے فرمایا کعب
تو نے میری نعت پڑھی ہے، نعت پڑھنے والوں کو خالی ہاتھ میں نہیں لوٹاتا۔ آپ نے بلایا اور چادر اسے تحفہ دے دی۔ حضرت کعب بن زہیر تھوڑی دیر پہلے دشمن تھے، لیکن نعت پڑھ کے رسول اللہ کے دوست ہو گئے، غلام بن گئے۔ اب کعب بن زہیر کے پاس وہ چادر آ گئی، اور چلتے چلتے حضرت معاویہ، بلکہ حضرت معاویہ کا دور آ گیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ تھا کعب بن زہیر کے پاس حضور کی چادر مبارک ہے، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے کعب، یہ چادر بیچتے ہو؟ حضرت کعب نے کہا کہ میاں، کہ تم مجھے ڈالری اور ریالی سمجھتے ہو؟ نہ میں ڈالری ہوں، میں نہ ریالی ہوں، میں تو در مصطفیٰ کا سوالی ہوں، میں یہ چادر نہیں بیچوں گا۔ بڑی کوشش کی بادشاہ وقت، خلیفہ وقت، لیکن نہیں دی صاحب۔ اور پھر جب ان کا انتقال ہو گیا، وہ بھی اپنے ارادے کے پکے تھے، تو ان کے بچوں سے اشرفیہ دے کر وہ چادر لی اور کہا کہ اس چادر میں میرا کفن بنانا۔ لہذا معلوم ہوا کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھنا، محفل میں پڑھنا اور اس انداز سے پڑھنا، یہ صحابہ کرام کا طریقہ مبارک اور رسول اللہ کی حدیث تقریری۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ حدیث مبارک بھی امام حاکم نے بیان کی، امام حاکم، امام بہقی نے بیان کی، امام سیوطی نے، اور دیگر کتب احادیث مبارک۔ واقعہ ایسا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نالین گانٹ رہے ہیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ دیکھ رہی ہیں، گرمیوں کا دن ہے، آپ کی پیشانی پر پسینے کے قطرے آ گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہی ہیں، ٹک ٹک بانگ کے، فرأیت فبہت، میں نے دیکھا، میں مبہوت ہو گئی۔ حضور نے محسوس کیا، آپ نے کہا کہ عائشہ کیا دیکھ رہی ہو؟ کہا کان یتولد منہ نورا، یا رسول اللہ میں تو آپ کی پیشانی پر آسمان کے چاند کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہوں، کیا آپ کی پیشانی نور سے چمک رہی ہے؟ فرمایا وہ کیسے؟ کہا یا رسول اللہ وہ پسینے کے بوندے ہیں نا، آپ کی پیشانی پر شکنیں کبھی ابھار پر آتی ہیں، کبھی اندر چلی جاتی ہیں، ایسا لگتا ہے کبھی چاند بدلیوں میں چھپ گیا ہے اور کبھی بدلیوں سے آگے نکل کر پورے آسمان کو روشن کر رہا ہے۔ حضور نے فرمایا اچھا، اور کہا کہ اگر ابو کبیر حضلی آج ہوتا تو یا رسول اللہ آپ نے اپنا پورا دیوان آپ کے نام کر دیتا۔ اب حضور نے نالین چھوڑ دی، اور آپ نے پوچھا ابو کبیر حضری نے ایسا کیا کہا تھا؟ وہ دور جاہلیت کا شاعر، حضور پوچھ رہے ہیں، لہٰذا اپنی تعریف سننا چاہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہٰذا حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا، اس نے کہا تھا کہ مبرأ من کل غبر حیدہ و فساد مردیات ودائی مغلی نظرت الی اسرت وجہہ برقت کبرق العارض متحللی، کہ میرا محبوب تو ایسا ہے کہ لوگ پیدا ہوتے ہیں تو پیدائش کی علائش کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، انہیں غسل دیا جاتا ہے، لیکن میرا محبوب تو جو پیدا ہوا تو اتنا پاک و صاف ہو کر پیدا ہوا کہ غسل کی ضرورت ہی نہیں پڑی، اور جس ماں کا دودھ پیا اس ماں کا دودھ بھی بڑا مقدس ہے۔ اور لوگوں آسمان کو دیکھو تو چاند بدلیوں سے کھیلتا ہے، اسی طرح میرے محبوب کی پیشانی کو دیکھو تو ان کے پسینے کے قطرے اس طرح کھیلتے ہیں کہ کبھی اندر جا کر چھپ جاتے ہیں اور کبھی ان رنکلز کے اوپر آتے ہیں، تو پوری پیشانی نور سے روشن و منور ہو جاتی ہے۔ جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ شعر پڑھے تو حضور نے دعا دی، جزاک اللہ یا خیر عائشہ، جزاک اللہ یا خیر عائشہ، جزاک اللہ یا خیر عائشہ۔ 3 مرتبہ آپ نے یہ دعا فرمائی، فرمایا کہ اے عائشہ تم نے صحیح کہا کہ انی ولدہ، جب میں پیدا ہوا تو ولد مختونا مسرورا و مغسولا، کہ میں غسل دے کر بھیجا گیا، میں سرما لگا ہوا تھا، اور میں باقاعدہ مختون کر کے اللہ کی جانب سے پیدا کیا گیا۔ تو معلوم ہوا کہ جب عائشہ صدیقہ دور جاہلیت کے اشعار، شاعروں کے اشعار حضور کے اوپر منتخب کر کے پڑھتی ہیں تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دعا دیتے ہیں، اور اب یقیناً غلامان مصطفیٰ ایمان والے جب رسول اللہ کی نعت پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، تو رسول اللہ کتنی دعائیں دیتے ہوں گے۔ تو ناظرین کرام، صحابہ نے میلاد بنایا۔ اب سنن نسائی کی حدیث مبارک المعجم الکبیر میں بھی، اور یہ الکتب الستہ جو سعودیہ سے کمپائل ہو کر 6 صحیح احادیث کی کتابوں کو جمع کیا گیا، سیاہ ستہ کو، اور اس کتاب کو الکتب الستہ کہا جاتا ہے۔ اس کی حدیث نمبر 2435 اور نسائی کی حدیث نمبر 5428 حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مبارک مروی ہے
کہ حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ خرج علی حلقہ یعنی من اصحابہ، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ صحابہ نے حلقہ اور جلسہ بنایا ہوا ہے. آپ ان سے پوچھتے ہیں ما اجلسکم، تم یہاں پر کیوں بیٹھے ہوئے ہو اور اس انداز سے بیٹھے ہوئے کیا کر رہے ہو؟ اب صحابہ کہتے ہیں جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بک، یا رسول اللہ ہم کچھ نہیں کر رہے، آپ کو بھیج کر اللہ نے جو کرم ہم پر کر دیا ہے. یا رسول اللہ ہم کیا تھے؟ ہم کچھ بھی نہیں تھے، ہم تو چمڑا چوس چوس کر جو ہے پیاز بجھاتے تھے، گٹھلیاں پھینکتے نہیں جیبوں میں رکھ لیا کرتے تھے کہ اگر کچھ نہیں ملے گا چوس لیں گے، کچھ شیرینی مل جائے گی، کچھ گلوکوز دماغ کو مل جائے گی. یا رسول اللہ ہمارا تو یہ عالم تھا، نہ نام تھا نہ نشان تھا، لیکن آقا آپ نے ہمیں خرید کر انمول کر دیا. اب ہم زمین پر چلتے ہیں تو آسمانوں پر ہمارے ناموں کے ڈنکے بجتے ہیں. بلال زمین پر چلتے ہیں تو جنت میں ان کی چہل قدمی کی آواز سنائی جاتی ہے. یا رسول اللہ اب اللہ تبارک و تعالی صراط مستقیم کا تعارف ہمارے ناموں سے کراتا ہے. ہمیں اولئک هم الصادقون کے یہ سچے لوگ ہیں. اللہ قرآن میں ہمارا ذکر کرتا ہے. آپ نہ آئے تو آقا ہم کچھ بھی نہ تھے، آپ نے آ کر ہمیں زمین کے ذرے نہیں آسمان کا ستارہ بنا دیا. تو یا رسول اللہ بس ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور آپ کا ذکر کر رہے ہیں. حضور فرماتے واللہ ما اجلسکم، اے صحابہ تم قسم کھاؤ تم یہی کر رہے تھے. صحابہ کہتے ہیں جلسنا الا ما ذالک، یا رسول اللہ ہم قسم اٹھاتے ہم یہی کر رہے تھے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر رہے تھے. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کیوں لی؟ اس لیے لی قیامت تک کے مسلمانوں کو کہ دیکھو اگر سوال کرو صحابہ نے میلاد منایا تو میں قسم لے کر بتا رہا ہوں کہ میلاد منانا بدعت نہیں ہوتی بلکہ میرے صحابہ کی سنت ہوتی ہے. اور دوسری وجہ